آج کی اس محفل میں اس بزم میں ہم بات کریں گے برتر تدبیر کی۔ حضرت ابراہیم بن ایلا رحمۃ اللہ علیہ کو خلیفہ حشام بن عبد الملک اموی نے بلایا اور ان کو مصر کے مہمان خراج کے افسر کا عہدہ پیش کیا۔ حضرت ابراہیم بن ایلا رحمۃ اللہ علیہ نے عہدہ قبول کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں۔ خلیفہ حشام کو غصہ آ گیا۔ اس نے کہا کہ آپ کو یہ عہدہ قبول کرنا ہوگا ورنہ آپ کو سخت سزا دی جائے گی۔ حضرت ابراہیم بن ایلا نے نہایت نرمی کے ساتھ کہا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ ہم نے زمین و آسمان کو امانت پیش کی مگر انہوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا۔ پھر جب خدائے بزرگ و برتر ذمہ داری قبول نہ کرنے پر خفا نہ تھا تو آپ کیوں مجھ پر خفا ہو رہے ہیں؟ خلیفہ حشام بن عبد الملک یہ سن کر چپ ہو گیا اور ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا۔ ابراہیم بن ایلا کے مذکورہ جواب سے پہلے خلیفہ حشام کو غلطی ابراہیم بن ایلا کی طرف نظر آ رہی تھی۔ اس جواب کے بعد خلیفہ کو محسوس ہوا کہ غلطی خود اس کی طرف سے ہے۔ اس احساس نے اس کی سوچ کو بدل دیا اور اس نے اپنے متشددانہ حکم کو واپس لے لیا۔ یہ ایک عظیم الشان فطری ہتھیار ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی کے لیے اور ہر آدمی کے خلاف مہیا کیا، خواہ اس کا حریف بادشاہ وقت ہی کیوں نہ ہو۔ آدمی اگر رد عمل کی نفسیات میں مبتلا نہ ہو تو وہ تیزتون الفاظ بول کر یا مخالفانہ کارروائی کر کے معاملے کو مزید نہ بگاڑے تو یقینی طور پر وہ اس امکان کو اپنے حق میں استعمال کر سکتا ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ جب بھی اپنے خلاف کوئی صورتحال پیش آئے تو وہ ٹھنڈے ذہن کے ساتھ سوچے، وہ فریق ثانی کے اندر احساس خطا کو جگانے کی کوشش کرے۔ اگر فریق ثانی کے اندر احساس خطا پیدا ہو گیا تو گویا وہ خود ہی اپنے ہتھیاروں سے زخمی ہو گیا۔ فریق ثانی کے اندر چھپی ہوئی فطرت کو جگانا اس کے اوپر سب سے بڑا حملہ ہے۔ کوئی بھی شخص نہیں ہے جو اس حملہ کی تاب نہ لا سکے، تاہم یہ حملہ وہ لوگ کر سکتے ہیں جو اپنے آپ کو رد عمل کی نفسیات سے مکمل طور پر خالی کر لیں۔ جو لوگ اشتعال کی بات پر مشتمل ہو جائیں وہ کبھی اس اعلیٰ تدبیر کو استعمال نہیں کر سکتے۔ امید کرتا ہوں آج کی اس بزم سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور شیئر کیجیے۔